اور اب بات کرتے ہیں مانیٹری پالیسی کی۔ آپ کو بتائیں کہ نئے مالی سال کے لیے پہلی مانیٹری پالیسی کا اعلان آج کیا جائے گا۔ اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کمیٹی کے اجلاس میں ملک کی مائکرو اور میکرو اشاریوں کا جائزہ لیا جائے گا، جس کے بعد قائم مقام گورنر اسٹیٹ بینک ڈاکٹر مرتضی سید زوم لنک کے ذریعے پریس کانفرنس میں پالیسی ریٹ کا اعلان کریں گے۔ اقتصادی ماہرین کا کہنا ہے کہ افراط زر کی موجودہ شرح اور عالمی منڈی میں اجناس کی قیمتوں میں اضافے کے پیش نظر شرح سود میں 1% تک اضافے کا امکان ہے۔ اس وقت بنیادی شرح سود 13.75% ہے۔ اور اب اسی پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں نیشنل بزنس گروپ پاکستان کے چیئرمین میاں زاہد حسین صاحب۔ بہت بہت شکریہ زاہد صاحب، آپ نے آج نیوز کے لیے وقت نکالا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ مانیٹری پالیسی میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں جی، مانیٹری پالیسی آج کل جو انفلیشن کی پوزیشن ہے تقریباً کو 20-22% کے قریب اس وقت انفلیشن چل رہا ہے، تو جبکہ گورنمنٹ کا تخمینہ جو تھا وہ 11% کا تھا، تو اس سے تقریباً ڈبل ہے۔ تو اس اینگل سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اسٹیٹ بینک آج شاید 1% سے 1.25% تک بڑھا دے گا اس کا ریٹ جو ہے۔ لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں انڈسٹری کی سچویشن، تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس سال اب تک 400 بیسس پوائنٹ کا اضافہ اسٹیٹ بینک کر چکا ہے، اور پچھلے سال جولائی کی اگر ہم بات کریں آج ہی کے دن 2021، تو اس وقت جو ریٹ تھا 7.25% تھا، جبکہ اب 13.75، یعنی اس سال میں 6% ریٹ بڑھ چکا ہے، اور صرف اس سال میں یعنی اس مالی سال میں 400 بیسس پوائنٹ بڑھ چکا ہے۔ تو اب اگر مزید 100 پوائنٹ یا 125 پوائنٹ بڑھ جاتے ہیں تو اس کا جو انڈسٹری کے اوپر جو اثر ہوگا، کیونکہ انڈسٹری میں بجلی بھی نہیں ہے، گیس بھی نہیں ہے، ان کی پرائسز بھی ہائی ہیں اور شدید قسم کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، تو اس سرکمسٹانسز میں سمجھتا ہوں کہ یہ انڈسٹری کی جو رہی سہی تھوڑی بہت سچویشن ہے، یا ایکسپورٹ میں بھی اس وقت ابھی آپ نے ایپٹما کا آج بیان دیکھا ہوگا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس گیس نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، اور $1 ارب کی ایکسپورٹ جو ہے وہ کم ہونے جا رہی ہیں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سچویشن میں اگر مارکیٹ کا ریٹ بھی بڑھ جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ ہماری جو انویسٹمنٹ کاسٹ ہے وہ بہت شدید بڑھ جائے گی، کیونکہ پہلے ہی بڑھ چکی ہے۔ تو انڈر دا سرکمسٹانسز اب اس سلسلے کو یا اس بزنس کو آگے فردر کنٹینیو کرنا ایک شدید مشکلات کا باعث ہوگا، کیونکہ گورنمنٹ جو بھی ہماری بیسک ایمینٹیز ہیں وہ بھی فلفل نہیں کر پا رہی ہے۔ تو یہ سچویشن جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہم بیڈ ٹو ورس کی طرف جا رہے ہیں۔ تو زاہد صاحب، یہ فیصلہ آپ کو کیا لگتا ہے، یہ جو اسٹیٹ بینک فیصلہ لے گا، اس کے پیچھے بنیادی وجہ IMF کا دباؤ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، اب انہوں نے اسٹیٹ بینک کو آٹونومی دے دی ہے کہ جی وہ اب اپنے انڈیپینڈنٹ فیصلے کرے گا، وہ گورنمنٹ کے زیر اثر بھی نہیں ہے، اور اس کا ایکٹ پارلیمنٹ پاس کر چکی ہے۔ تو اب اس میں IMF کا پریشر بھی بالکل ہوگا، کیوں نہیں ہوگا، لیکن یہ کہ اگر اکانومی کی جو سچویشن ہے اس میں دیکھیں تو اکانومی جو بک نالج ہے یا اس میں جو بک ورژن ہے وہ تو یہ کہتا ہے کہ جی آپ کو 1% بڑھا دینا چاہیے، لیکن جو آن گراؤنڈ ریالٹیز ہیں اس میں اگر ہم سچویشن دیکھتے ہیں تو بزنس اس وقت اتنے کمپریسڈ ہو چکے ہیں اور اتنے کنٹریکشن کا شکار ہیں کہ بزنسز کو آگے چلانا، بے روزگاری، اچھا اس سے یہ ہوگا کہ بے روزگاری میں بھی اضافہ ہوگا، غربت میں بھی اضافہ ہوگا۔ تو یہ جو مکھی لڑائی ہے جو گورنمنٹ، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے، جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ انفلیشن 22 سے 23% کے درمیان ہے، تو پھر کہاں جا سکتی ہے اگر 100 بیسس پوائنٹس بھی بڑھاتی ہے اگر حکومت؟ دیکھیں، 100 بیسس پوائنٹ اگر حکومت بڑھاتی ہے تو اس سے مہنگائی تو شاید تھوڑی بہت کم ہوگی، اچھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ بے روزگاری بھی بڑھے گی۔ اس میں ہوتا یہی ہے کہ جب آپ کا یعنی انویسٹمنٹ کاسٹ بڑھاتے ہیں تو لوگ خریداری روک دیتے ہیں، ڈیمانڈ کم ہوتی ہے، جب ڈیمانڈ کم ہوتی ہے اور خریداری لوگ کم کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں مارکیٹ پہ دباؤ کم ہوتا ہے اور مارکیٹ میں انفلیشن کم ہوتی ہے۔ یہ ایک اس کا معاشیات کا اصول ہے۔ لیکن پاکستان کی جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں اس میں اب ہوگا یہ کہ جب اس طریقے سے ڈیمانڈ کم ہوگی، انڈسٹری کا بزنس کم ہوگا، انڈسٹری کی ایکسپورٹ کم ہوگی، تو اس کیونکہ عالمی اقتصاد مزاری بھی تو سامنے ہے نا، تو عالمی اقتصاد مزاری جو ہے اس کی وجہ سے ایکسپورٹس کے اوپر پہلی پریشر ہے، ایکسپورٹس کم ہو رہی ہیں، اور اوپر سے اب اگر یہ سچویشن بھی اب آئے گی تو اس کے نتیجے میں آپ یعنی بے روزگاری بھی ہوگی۔ لیکن ایک اور فیکٹر بھی اس میں ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں آئل کا ریٹ بھی کم ہو رہا ہے، کھانے پینے کی اشیاء کے ریٹس بھی کم ہو رہے ہیں، تو اب وہ جو انفلیشن ہے وہ انفلیشن اگلے 10-15 دن میں، جو کہ انٹرنیشنل مارکیٹ کی جو سچویشن ہے اس کے مطابق اگلے 10-15 دن میں اس کے اثرات پاکستان میں بھی آنے چاہیے۔ زاہد صاحب، یہ جو عالمی کساد بازاری کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ آپ کو جز وقتی لگتی ہے یا کل وقتی لگتی ہے؟ اس کا پازیٹو امپیکٹ آ سکتا ہے تیل کی پرائس کو لے کر؟
جی بالکل، اصل بات یہ ہے کہ وہاں گورنمنٹس نے بھی اس میں مارک اپ کے ریٹس بڑھائے ہیں. مارک اپ کے ریٹ اسی لیے بڑھائے جاتے ہیں تاکہ ڈیمانڈ کم ہو. ٹھیک. تو اب دنیا کے دوسرے ممالک میں چونکہ ڈیمانڈ کم ہو رہی ہے تو اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ آئل کے ریٹ بھی کم ہو رہے ہیں, فوڈ آئٹمس کے ریٹ بھی کم ہو رہے ہیں. تو اب جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ گورنمنٹ, وہاں کی گورنمنٹس جو ہیں وہ بھی اس کو انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ اسٹیپس لے رہی ہیں. تو وہ مہنگائی چونکہ اب کم ہو رہی ہے تو پاکستان میں بھی اس کے اثرات آئیں گے, کہ پاکستان میں بھی اس کے اثرات جو آئیں گے تو اس کے نتیجے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے مخصوص اکانومی کی جو سچویشن ہے اس میں اگر ہم نے ایک تو وہ مہنگائی تو لوگوں کو ویسے ہی یہاں پہ کم ہو جانی ہے, اگلے 10, 15, 20 دن میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اس وقت جو 22% مہنگائی کی شرح چل رہی ہے اس میں 2, 3, 4% کی کمی آئے گی. اور اس کے ساتھ اگر اب ہم نے اپنا بھی ریٹ بڑھا دیا مارک اپ کا تو اس کے نتیجے میں مہنگائی تو یقیناً اور بھی کم ہو جائے گی. لیکن اس کے ساتھ بے روزگاری. میاں زاہد صاحب ہم سے گفتگو کرنے کے لیے اس وقت ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی بات کر لیتے ہیں کیونکہ آج نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان ہونا ہے اور ممکنہ طور پر شرح سود میں 1% تک اضافے کا امکان ہے. سلمان صاحب بہت شکریہ آج نیوز کے لیے آپ نے وقت نکالا. آپ کیا کہیں گے, آپ کو کیا نظر آ رہا ہے, کتنے بیسس پوائنٹس بڑھائے جائیں گے مانیٹری پالیسی کا جو اعلان ہونا ہے؟ لیکن آئی تھنک جو تو آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہے اس کے تحت تو انٹرسٹ ریٹس جو ہیں, ریئل انٹرسٹ ریٹس, ان کو نیگیٹو نہیں ہو سکتے, پازیٹو وہ کہتے ہیں سلائٹلی پازیٹو ہونا چاہیے. لیکن اس وقت جو انفلیشن چل رہی ہے وہ خاصی اوپر جا رہی ہے, کرنٹ انفلیشن. تو آئی تھنک کہ یہ خاصا ایک مشکل ڈیسیجن ہوگا مانیٹری پالیسی کے بارے میں, اور اگر تو یہ فیوچر انفلیشن کے تحت بیٹھ کے کوئی فورکاسٹ کریں گے تو میرا خیال ہے کہ 1% تو وہ ہے, 1% سے اوپر ہی یہ ہوگا, 1.5 سے 2. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی ذرا بتائیے گا کہ اگر پالیسی ریٹ میں اضافہ ہوتا ہے جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 100 سے 150 ہو سکتا ہے بیسس پوائنٹس اضافہ, تو صنعتی شعبے پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ دیکھیں ایک چیز تو یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ ایکسچینج ریٹ پہ اس کے پازیٹیو امپیکٹ آئے گا, کیونکہ اس وقت جو کمپیئر ٹو ڈالر آپ کی کرنسی خاصی کمزور جا رہی ہے, تو ایک تو اس میں شاید تھوڑی بہت اسٹیبلٹی آئے. جو بزنس کمیونٹی ہے وہ تو ویسے ہی اب انویسٹمنٹ کے چکر میں نہیں ہے, کیونکہ آلریڈی ہم نے ان کے اوپر خاصے قرضے لائے اور مختلف ٹیکسز بھی لا دیے ہیں اور انٹرسٹ ریٹ خاصا بڑھا دیا گیا ہے اور بڑھایا جائے گا. تو انڈسٹریل اور جو کارپوریٹ سیکٹر ہے اس کی تو آئی تھنک کہ پروفیٹیبلٹی بڑی بری طرح ہرٹ ہوگی, اینڈ نیچرلی ہو سکتا ہے کہ کئی کمپنیز جو ہیں وہ مشکل میں آ جائیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر سلمان شاہ ہم سے گفتگو کر رہے تھے.